الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان صدق الله العظيم وقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، طلاق کے مسائل چل رہے ہیں۔ سب سے زیادہ طلاق دینے کے بعد یا وفات کے بعد جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں یا جو مسائل پوچھے جاتے ہیں یا جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ عدت کے تعلق سے، اور بہت ساری چیزیں غلط فہمی کے حوالے سے عدت کے تعلق سے پھیلی ہوئی ہے۔ بہت ساری مرتبہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ فلانی کی عدت نہیں ہوتی، یا عدت اگر بہت بوڑھی عورت ہو گئی ہے تو اس پر عدت واجب نہیں ہے، یا اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مسائل کہ عورت عدت میں نہ غسل کر سکتی ہے بلکہ اگر رات میں کر سکتی ہے نہ شیشہ دیکھ سکتی ہے، اور عدت ختم ہونے کے تعلق سے کہ عدت ختم کب ہوگی تو ایک پریشانی کا باعث، عدت ختم ہونے کے بعد اس کو گھر سے باہر لے جانا ہی پڑے گا تبھی اس کی عدت پوری سمجھی جائے گی۔ تو یہ چند مسائل ہے، دل یہ چاہا کہ اس پر ایک تفصیلاً تھوڑی گفتگو کر دی جاوے اور عدت کے مسائل کو دراصل ہمیں سمجھا جاوے۔ عدت کس کو کہتے ہیں؟ عدت کا مطلب ہوتا ہے گننا۔ عدت ورڈ ٹو ورڈ میننگ ان ڈکشنری وہ ہوتا ہے گننا، اور شریعت میں کہتے ہیں عورت کا اس مدت تک، اس ٹائم تک رکے رہنا جو سابقہ نکاح کے آثار کے اختتام کے لیے مقرر کی گئی ہے، یعنی ایک ٹائم تک، جس کو میں نے کہا تھا 3 ماسک تک رکے رہنا، اپنے آپ کو گھر میں باقی رکھنا، اس کو کہتے ہیں عدت۔ شریعت کی زبان میں اس کو عدت کہتے ہیں۔ اسلام نے عدت رکھی کیوں ہے؟ وہ تو طلاق دے کے نیورا ہو گیا، اب پریشانی اس کو، طلاق بھی وہ دیتا ہے، ظلم بھی وہ کرتا ہے، اور اس بیچاری کے ساتھ اتنا سارا معاملہ، عدت بھی اس کو بھرنے کی، عدت بھی اس کو گزارنے کی۔ دراصل یہ عورت کے حق میں یہ بہتر ہے۔ اصل میں شریعت اسلام کی نظر میں نکاح کا جو رشتہ ہے اور نکاح کے رشتے کے بعد جو نسب بنتا ہے، جو خاندان یا اسی طریقے سے جو نطفہ ہے، جو نسب ہے، نسب جو چلتا ہے انسان کا کہ بھئی یہ اس کی اولاد، یہ فلاں، شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے، زبردست اہمیت ہے۔ اس لیے دیکھیں، نکاح کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جب چاہے اور جس سے چاہے بغیر کسی رکاوٹ کے جس آدمی کو کرنا ہے وہ کر لے۔ نکاح کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ شریعت نے نکاح کے مقصد بیان فرمائے، تقاضے بیان فرمائے، اس کے احکام بیان فرمائے، اسی طریقے کے مطابق، اور اس کے بعد یہ چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ یہ نکاح کے تعلق سے یہ سب چیزیں ذکر کی ہے۔ اس لیے اسلام میں یہ جائز نہیں ہے کہ شوہر کے طلاق دیتے ہی یا شوہر کے انتقال ہوتے ہی، شوہر نے طلاق دی یا شوہر کا انتقال ہو گیا، وفات پا گیا، اس کے فوراً ہی بعد وہ عورت دوسرے شخص سے نکاح کر لیوے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ اسے ایک مدت، ایک ٹائم پیریڈ جس کو شریعت نے بیان کیا ہے وہاں تک انتظار کرنا پڑے گا۔ جب وہ ٹائم گزر جائے گا تبھی وہ عورت دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، اور عدت کے زمانے میں اگر نکاح کیا تو وہ نکاح جائز نہیں ہوگا، وہ نکاح درست نہیں ہوگا، وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ یہ شریعت نے بیان فرمایا۔ اچھا، عدت کی حکمتیں اور مصلحتیں کیا ہیں؟
شریعت نے جو عدت کی حکمتیں رکھی ہے، مصلحتیں بہت سمجھنے کے قابل ہے. سب سے پہلی چیز، عدت کی 4 مصلحتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں. سب سے پہلی مصلحت یہ ہے کہ عدت کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے، دیکھیں بچہ دانی جو ہے، رحم جو ہے عورت کے پیٹ کے اندر، اب وہ رحم بچہ دانی اس میں نطفہ ٹھہرا، بچہ ہوا، بچہ رکا، یعنی علوق ہوا ہے، اس کی حمل ٹھہرا ہے، اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ یعنی جس شوہر کا انتقال ہوا ہے یا جس شوہر نے طلاق دی ہے، اب اس کا نطفہ اس کے پیٹ میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر مسائل الگ ہے، اگر نہیں ہے تو وہ مسائل الگ ہے. لیکن یہ دونوں چیزوں کا پتہ چلے گا کیسے کہ نطفہ ہے یا نہیں ہے؟ ورنہ اگر اس کا نطفہ ہے اور عورت نے مثال کے طور پر عدت نہیں گزاری اور عدت گزارنے کے بعد فوراً نکاح 1-2 مہینے کے بعد کر لیا، اور حمل کم سے کم 6 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے، جس کو ہمارے یہاں پر کہتے ہیں 7 ماسیہ، 7 مہینے میں 6 ماہ کے اندر بھی ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے 1 مہینے کے بعد طلاق ہوئی، طلاق کے 1 مہینے کے بعد نکاح کر لیا اور 5 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. اب جھگڑا، یہ بچہ ہے کس کا؟ دوسرے والا شوہر کہے گا میں 5 مہینے میں کیسے پاسبل ہے؟ پہلے والا بولے میں تو طلاق دے کے چھٹی کر دی تھی، میرا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اب اس کے ساتھ. یہ تمام مسائل، تو یہ تمام جھگڑے، یہ تمام مسائل پیدا نہ ہو، اس کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ تو عدت گزار لے. 3 ماسک تیرے کو آ گئے تو بالکل رحم جو ہے، 1 مرتبہ حیض آیا، مطلب حیض کا آنا، پیریڈز کا آنا اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کو حمل نہیں ہے. پیریڈز عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ پیریڈز بھی چالو رہتے ہیں، لیکن جب 3 مرتبہ پاک ہوئی پھر پیریڈز آئے، پاک ہوئی پھر پیریڈز آئے، پاک ہوئی پھر پیریڈز آ کے پھر پاک ہوئی، تو اب یہ بالکل اس کا رحم صاف ہے، یعنی وہ طلاق دی، اب اس کا حمل اس کے پیٹ میں نہیں ہے. اس لیے عزیز بزرگوں، یہ پہلی حکمت شریعت نے یہ ہے کہ اگر اس کے پیٹ میں اس کا حمل ہے یا نہیں ہے، اس کا اندازہ عدت ہی کی وجہ سے لگایا جا سکتا ہے، اور عدت ہی کی وجہ سے یہ ممکن. اگر اس کو نہیں کیا گیا تو نسب کا جھگڑا ہو جائے گا، یہ بچے کا باپ کون، اس کو تو تانا دیا جائے گا. لیکن اگر یہ عدت کی وجہ سے کلیئر ہو گیا تو چاہے چلو تمہارا دونوں کا جھگڑا ہوا، لیکن یہ بچہ تو تیرا ہی کہلائے گا. تو الغرض سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے رحم جو ہے یعنی نطفے اور نسب کی حفاظت ہوگی، نمبر 1. نمبر 2، عدت کی وجہ سے نکاح کی جو عظمت ہے، جو عظمت وہ اور سمجھ میں آتی ہے. یعنی دیکھیے کہ یہ ایک ایسی الگ صفت شریعت اسلام نے مقرر کی ہے کہ جس کا اثر، یعنی ایک نکاح جب کسی نے کیا ہے تو اس کا اثر فوراً یہاں طلاق دیتے ہی یا وفات ہوتے ہی ختم نہیں ہو جاتا. ایک ٹائم تک، ایک پیریڈ تک اس نکاح کا اثر اس کے ساتھ باقی رہتا ہے، جس کو ہم عدت کہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ عدت کے زمانے کے اندر جیسے اگر کسی کا انتقال ہوا یا کسی کو وفات ہو گئی، یہ طلاق ہو گئی، تو طلاق کے اندر اگر عدت کے اندر اگر کسی کو طلاق دے دی، اب وہ عورت عدت کے اندر ہے، اب عدت کے اندر بھی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب اس کے اندر 4-5 مسائل الگ الگ پیش آ جائیں گے. نمبر 1، اب اس کو کون سی عدت گزارنی ہے، طلاق والی یا وفات والی؟ دوسری بات، طلاق ہو جاتی، عدت پوری ہو جاتی، دونوں چھوٹے ہو جاتے تو میاں بیوی نہیں ہے، تو اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا تو وراثت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن چالو عدت کے اندر اگر ہے اور اس میں شوہر کا انتقال ہو گیا تو وراثت کا کیا مسئلہ پھر، کیونکہ ابھی تو اس کا نکاح کا اثر باقی ہے. اس لیے یہ چند جو دوسری حکمت یہ ہے کہ نکاح کی عظمت اس کی وجہ سے سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھیں کتنی عظیم چیز ہے کہ ابھی بھی اس کا اثر باقی رہتا ہے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ عدت میں عقد نکاح ختم ہونے پر ایک طرح سے مقررہ مدت تک غم کا اظہار بھی ہوتا ہے. اس لیے دیکھیے نا کہ عدت کے زمانے ورنہ یہاں سے نکاح ہوا، یہاں سے فوراً اگر وفات ہوئی ہے یا طلاق ہوئی ہے اور فوراً وہ کسی سے نکاح کر لیا تو نکاح کے بعد تو
جیسے بیوہ عورت ہو، طلاق والی عورت ہو، تو وہ کسی سے نکاح کرے گی تو وہ بھی تو تیار ہوگی، وہ بھی تو سجے گی سورے گی. لیکن یہاں اس کو طلاق ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے، اگر یہ غم نہیں منائے گی یا اسی طریقے سے اس کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا اس پر اگر سوگ نہیں کہے گی تو پھر یہ عورت تو ویسی ہی سمجھی جائے گی کہ اس کو تو کوئی اثر ہی نہیں، نہ طلاق کا نہ وفات کا. شریعت نے عدت رکھی دی کہ تو نہیں چاہتی پھر بھی یہ کر لے، تو یہ زمانہ تیرے لیے اتنا اچھا ہے کہ تو اس زمانے کے اندر، یہ ٹائم پیریڈز کے اندر رہتے ہوئے، یہ 4 مہینے 10 دن ہے یا 3 ماسک کے زمانے میں، تو یوں ہی سمجھی جائے گی کہ بیچاری بہت حالات میں ہے، بہت پریشانی کے اندر ہے. یعنی اس سے خاص مناسبت، ایک لگاؤ اور ایک محبت اس سے ہو جائے گی گھر والوں کہ نہیں اس کے شوہر کا انتقال ہوا، یا ایسے اس کو طلاق ہوئی ہے اس بچی کو، لہذا اس کے ساتھ ہمدردی کا. تو عدت ہمدردی کو بھی ظاہر کرتی ہے. چوتھی اور آخری بات، عدت کا ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ عدت کے دوران زوجین اپنی اور اپنے بچوں کی مصلحت سے دوبارہ نکاح کے رشتے کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا طلاق کی 3 قسمیں ہیں، رجعی، بائن، مغلظہ. میں نے یہ 3 قسمیں بیان. رجعی کے اندر ایک آدمی نے اپنے شوہر کو 1 طلاق دی، اب اس کی عدت چالو ہو گئی. عدت کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر عدت نہیں رکھی جاتی، یہاں طلاق اور یہاں جس کو نکاح کرنا ہے کر لے، اگر یہ نہیں ہوتا تو ان کو اپنے بچوں کے سامنے دیکھتے ہوئے بھی سوچنے کا موقع نہیں ملتا. لیکن جب طلاق دی، طلاق رجعی تھی، اب وہ چاہے دونوں آڑے آڑے جا رہے لیکن سب بیچ میں پڑ کے بھئی بچوں کی طرف دیکھ لو، وہ چیز دیکھتے ہوئے بھی یہ لوگ ساتھ میں رہنے پر آمادہ اور تیار ہو جائیں گے. یہ کام کس نے کیا؟ اگر فوراً یہاں طلاق ہوتی اور فوراً یہاں نکاح ہو جاتا تو کوئی سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملتا. لیکن یہ عدت کے ٹائم نے، یہ عدت کے زمانے نے ان کو یہ سوچنے پر کہ تیرا گھر جو بس سکتا ہے تو بسا لے. تو یہ 4 حکمتیں ہیں عدت کی. لہذا شریعت نے جو عدت رکھی ہے اسی طریقے پر اسی وجہ سے رکھی ہے. اب اس کے تعلق سے چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہے، انفرادی جزئیات، میں آپ کے سامنے وہ ذکر کر دوں. جس عورت کو طلاق ہوئی تو اس کی عدت میں نے بتا دی تھی، 3 ماسک، 3 مرتبہ پیریڈز آنا ہے. یعنی اور قرآن میں بھی والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، سورہ بقرہ آیت نمبر 228. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جن کو ان کے شوہروں نے طلاق دے دی ہے وہ اپنے آپ کو 3 ماسک تک روکے رکھے، یعنی 3 ماسک تک، 3 پیریڈز آنے تک وہ عدت کو گزارے ہوئے. قرآن کا حکم ہے. لہذا 3 ماسک پورے ہو گئے، جیسے ہی پاک ہوئی ان کی عدت کمپلیٹ ہو گئی. اب وہ نکاح کرنا چاہے نکاح کر سکتی ہے. ایک بات. اچھا، طلاق کی عدت شروع کب ہوتی ہے؟ طلاق کی عدت شروع کب ہوتی ہے؟ یعنی طلاق کی عدت طلاق دیتے ہی خود بخود شروع ہو جاتی ہے یا باقاعدہ اس کے لیے کوئی پروسیس ہے، سب کو بیٹھنا پڑے گا، جمع ہونا پڑے گا، بھیگی ہونا پڑے گا، پھر عورت کو آرڈر دینا پڑے گا کہ چل اب تو یہاں سے شروع کر لے وے، یا دونوں میں خوب جھگڑے ہوئے، شوہر نے طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد عورت کہے کہ بھئی میں تو بیٹھنے کے تیار نہیں ہوں، پھر 4 دن کے بعد لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ بھئی گناہ کا کام ہے، چلو اب میں آج سے بیٹھنا شروع کرتی ہوں. تو کہاں سے شروع ہوگی طلاق کی عدت؟ طلاق کی عدت جو شروع ہوگی یہاں شوہر کے منہ سے جملہ نکلا کہ میں نے تجھے طلاق دی اور فوراً جملہ نکلتے ہی طلاق کی عدت شروع ہو جائے گی. فوراً یہ طلاق کی عدت شروع ہو ہی جائے گی فوراً. یعنی اب اس کے اب ذمہ داری اگر شوہر نے دی ہے کسی اجنبی جگہ پر تو اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عورت تک خبر پہنچائے. جن گواہوں کے سامنے دیے وہ خبر پہنچائے. عورت نے خود سن لیا ہے تو اب کسی دوسری چیز کی فکر نہ کرے، اب سیدھی اپنی عدت کو چالو کر دے. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ طلاق کی جو عدت شروع ہوتی ہے وہ فوراً طلاق دیتے ہی وہ عدت شروع ہو جائے گی. ایک اور بات بھی یہاں پر ذکر کرو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک عورت خود اپنے ارادے سے عدت میں بیٹھنا شروع نہیں کرے گی وہاں تک اس کی عدت شروع نہیں ہوگی. یعنی عورت کہے کہ چلو اب میں بیٹھتی ہوں، 4-5 دن، اٹھواڑیہ گزر گیا، لوگوں نے سمجھایا کہ اب تو وہاں سے. ایسا نہیں ہے. یہ جو 4-5 دن اس کو پتا تھا کہ میری طلاق ہو گئی ہے پھر بھی یہ نہیں بیٹھی. بعض عورتیں تو ٹسل میں آ کر نہیں بیٹھتی کہ میرے کو اس کی سننی نہیں ہے، میں اس کے لیے عدت میں بیٹھوں. ایک تو اوپر سے اس نے طلاق دی. آپا، بہن، یہ آپ کے لیے ہی بہتر ہے، ورنہ اگر آپ اسی طریقے سے گھومتی رہی اور کوئی مسائل ہو گئی یا کہیں اور مسئلہ ہو گیا تو آپ پر کئی طرح کے الزامات لگ سکتے ہیں. لوگ تو کسی کروٹ پر نہیں چھوڑتے. تو اس لیے شریعت نے آپ
کیوں محفوظ کرنے کے لیے، آپ کو پاک دامن بنانے کے لیے کہ بیٹی تو چند دن یہاں پر گزار لے وے تاکہ تو پاک صاف اور اسی طریقے سے ہر حساب سے تو عدت گزارنے کے بعد تو مکمل ہو جاوے. تو اگر وہ زمانے تک نہیں بیٹھتی ہے عدت طلاق تو وہ اس زمانے میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگی، لیکن عدت کا ٹائم تو فوراً ہی شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ طلاق کی عدت واجب کب ہوتی ہے، یعنی طلاق کی عدت واجب کب ہوتی ہے؟ اسی وقت واجب ہوتی ہے جب نکاح ہوا، نکاح کے بعد تنہائی ہوئی، خلوت ہو گئی دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان میں خلوت ہو گئی، انہوں نے ایک جگہ کے اوپر رات گزار لی یا کچھ گھنٹے تک انہوں نے کمرے کے اندر ساتھ رہ لیے، بس ان کے اوپر اب اگر طلاق ہوتی ہے تو پھر عدت واجب ہوگی. اور اگر جمع نہیں ہوا دونوں کے درمیان میں، خلوت نہیں ہوئی ہے، بھئی نکاح ہوا، نکاح ہو جانے کے بعد دونوں کا ملاپ ہی نہیں ہوا، ملے ہی نہیں ہے اور طلاق ہو گئی، تو اب عدت واجب نہیں ہے ایسی شکل کے اندر. عدت کب ہے؟ نکاح کے بعد دونوں ملے اور پھر اس کے بعد طلاق ہوئی تو عدت ہے. نکاح کے بعد دونوں ملے ہی نہیں اور فوراً طلاق ہو گئی تو ایسی شکل میں عدت واجب نہیں ہے. اسی طریقے سے عورت کو پیریڈز چالو تھے، اس زمانے کے اندر اس کو طلاق دی گئی تو وہ پیریڈز عدت میں شمار ہوگا. 3 ماسک ہے تو وہ پیریڈز وہ حیض عدت میں شمار نہیں ہوگا. وہ پیریڈز کے بعد وہ پاک ہوئی، پھر اس کو حیض آیا، وہاں سے اب وہ پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر پاک، اور اس کے بعد اس کی عدت کمپلیٹ ہوگی. یہ 3 ماسک کا مطلب آدھے ادھورا ماسک نہیں گنا جائے، پورا ماسک کمپلیٹ. اسی طریقے سے وہ عورت جس کو طلاق دی اور وہ طلاق دی جس وقت اور وہ پیٹ سے تھی، حمل سے بھی تھی، تو سب سے پہلے ایک تو میں نے مسئلہ کلیئر کر دیا تھا، طلاق والی عورت جو حاملہ عورت ہو اس کو طلاق ہو جاتی ہے. طلاق والی یعنی جو حاملہ عورت ہو اور اس کو طلاق دی تو اس کو طلاق ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پیٹ میں بچہ ہو تو طلاق نہیں ہوتی ہے، یہ غلط بات ہے. یہ تمام اغلاط العوام ہے، یعنی ہم سب کی اور دوسرے عورتوں کی پھیلائی ہوئی باتیں. طلاق کا جملہ شوہر کی زبان سے نکلا، عورت حمل سے ہے، اس کی ماں کے یہاں ہے، گھر ہے، جہاں بھی ہو جائے گی. خیر، حاملہ عورت کو اگر طلاق دی تو طلاق ایک تو ہو گئی. اب اس کی عدت کا کیا مسئلہ ہے؟ عدت اب یہ کتنی گزارے گی؟ تو اس کی جو عدت ہے جب اس کے بچے کی ڈیلیوری ہو جائے گی، یعنی یہاں ڈیلیوری ہوئی اور اس کی عدت کمپلیٹ ہو گئی. مثال کے طور پر کسی عورت کو طلاق دی اور اس کا 5واں مہینہ چل رہا تھا، حمل سے تھی، پیٹ سے تھی، 5واں مہینہ چل رہا تھا. اب اس کے 3 ماسک ہم یہ کہہ سکتے 3 مہینے میں کمپلیٹ ہو جاتے. 3 ماسک 3 مہینے میں ہم کہہ سکتے چلو 90 دن میں کمپلیٹ ہو جاتے. تو 5 اور 3 8 مہینے، 8واں مہینہ حمل کا ہوا تو کیا وہ 3 مہینے گزر گئے تو اس کے بعد وہ عدت میں سے اٹھ جائے گی؟ نہیں. جب تک بچے کی ڈیلیوری نہیں ہوگی وہاں تک وہ عورت عدت میں سے نہیں اٹھے گی. یعنی پیٹ والی عورت کی عدت وہ اس کی ڈیلیوری کے ٹائم پر یہاں بچہ جنا اور اس کی ڈیلیوری پوری، اس کی عدت پوری ہو جائے گی. تو یہ اس عورت کے لیے مسئلہ ہے کہ جو طلاق والی عورت ہے اور ایسی حالت میں اس کو طلاق دی گئی ہے کہ جب وہ حمل کی حالت میں تھی. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک عورت کا یہ وفات کی عدت کے تعلق سے، عدت کے مسائل آئے تو وفات کی عدت کے تعلق سے یہ اکثر بات پیش آتی ہے. شوہر کا انتقال ہوا تو اب یہ عورت عدت 4 مہینے 10 دن گزارے گی، اور یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، کہ 4 مہینے اور 10 دن یہ اپنے آپ کو روکے رکھے گی وہ عورتیں جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. تو اب یہ 4 مہینے 10 دن کیسے گنیں گے؟ 4 مہینے 10 دن کا مطلب کیا 130 دن ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی مطلب ہوتا ہے؟ 4 مہینے 10 دن کا مطلب یہ ہے، سب سے پہلے دیکھیں ہماری شریعت میں دین کے جتنے بھی احکام ہیں ہمارے سارے احکام
چاند اور اسلامی اور اردو مہینے سے جڑے ہوئے ہیں. ہم چاند دیکھ کر عید مناتے ہیں، چاند دیکھ کر بقرعید کرتے ہیں، چاند دیکھ کر حج کرتے ہیں، چاند دیکھ کر ہمارے مہینے شروع ہوتے ہیں، چاند دیکھنے کے بعد ہمارے مہینے ختم ہوتے ہیں. تو ہماری ساری جو عبادتیں جو جڑی ہوئی وہ چاند کے ساتھ. عدت کا بھی جو مسئلہ ہے وہ بھی ہمارا چاند کے ساتھ ہی، یعنی اسلامی مہینے کے لحاظ سے، انگریزی مہینے کے لحاظ سے نہیں. ورنہ اگر انگریزی مہینے کے لحاظ سے اگر ہو تو مارچ کے مہینے میں 31 دن آ جاتے ہیں، پھر اور دوسرے اور مہینوں میں بھی 31 دن آ جاتے ہیں، تو پھر وہ 4 مہینے پورے گنے، پھر 10 دن گنے، تو پتہ نہیں کتنی عدت ہو جاوے گی. 135 140 دن تک پہنچ جائے گی. 135 دن تو کم سے کم پہنچ ہی سکتے ہیں. خیر، تو الغرض مسئلہ کیا ہے اب اس میں؟ چاند کے مہینے کے حساب سے گزارے تو کیا چاند کی تاریخ سے حساب 130 دن؟ دیکھیں اس میں بہتر یہ ہے کہ اگر چاند کے مہینے کے حساب سے پہلی تاریخ کو، مثلا یہاں چاند ہوا، یہاں کسی کا انتقال ہوا، تو وہ 4 مہینے کمپلیٹ عدت کے گزارے گی. اور 10 دن اور، جیسے مثال کے طور پر یہ ربیع الاخر کا مہینہ چل رہا ہے، ربیع الاخر کے مہینے کے کسی کے شروع میں کسی کا انتقال ہوا، تو ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، یہ 4 مہینے کمپلیٹ ہو گئے. اور شعبان کی جیسے ہی 10 تاریخ آئے گی اس کی عدت پوری ہو جائے گی. اب ربیع الاخر کے مہینے کے اندر مثال کے طور پر 29واں چاند ہوا، کوئی حرج نہیں. پھر جمادی الاولی میں پھر 29واں چاند ہوا، کوئی حرج نہیں. پھر جمادی الاخری کے اندر 30واں چاند ہوا، ٹھیک ہے. پھر رجب کے اندر 29 چاند ہوئے، یعنی 3 مہینے کے اندر 29 چاند ہوئے. اس لحاظ سے اگر دیکھنے جاوے تو 10 دن 3 دن کم ہو گئے. 130 دن کی جگہ کے اوپر 127 دن ہوتے. تو کیا یہ؟ ہاں، شریعت کہتی ہے یہ کمپلیٹ ہے، اس لیے کہ مہینے پورے ہو رہے اور 10 دن جو اوپر سے گزارنے ہیں وہ کافی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جس کے شوہر کا جو انتقال ہوا تو وہ عدت جو گزارے گی، مہینے جو ہوں گے وہ پورے لے لیے جائیں گے. جیسے مثال کے طور پر، چلیے تو میں نے ابتدائی دن کے حساب سے ذکر کیا، کوئی بیچ میں انتقال ہوا، جیسے مثال کے طور پر اسی مہینے کی 15 تاریخ کو کسی کا انتقال ہوا، تو اب یہ کیسے عدت گزاریں گے؟ تو اس کی عدت ایسے شمار کی جاوے گی کہ اس کے بعد کے جو مہینے ہیں وہ 3 مہینے تو ہم کمپلیٹ لے لیں گے، اور باقی جو دن بچتے ہیں 30 دن اور 10 دن 40 دن اور گن لیں گے اور اس کی عدت پوری ہو جائیں گے. یعنی اس مہینے سے جو بچے ہوئے دن ہیں 15 دن یا جو بھی 14 دن بنے وہ لے لیں گے، اور باقی جو 26 دن یا 25 دن کی ضرورت ہے وہ لے لیں گے اور اس کی عدت پوری ہو جائے گی. یعنی جو دن پورے جو مہینے پورے ہیں وہ پورے ہی لے لیے جائے، اس میں 29 ہو یا 30 چاند ہو، کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہ بہت اہم مسئلہ، اس لیے کہ اکثر گھروں کے، دیکھیے ایک بات یہ بھی ہے، اگر 1-2 دن زیادہ بھی ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل ہوتا کیا ہے کہ وہ رسم و رواج. اچھا میں ایک اور بات ذکر کر دوں اسی کے اوپر. اب شوہر کا انتقال ہوا ہے تو کیا اب باقاعدہ 130 دن یا اس کی عدت پوری ہوئی تو عورت کا گھر سے نکلنا ضروری ہے؟ وہ نکلے گی تو ہی اس کی عدت پوری ہوگی، وہ اس کی ماں کے یہاں جائے گی پھر ہی عدت پوری ہوگی. اس کو چوڑی پہنائیں گے، اس کو جو چادر وغیرہ جو بھی پہنائے جائیں گے اسی عدت. دیکھیے وہ عورت گھر سے باہر نہیں نکلی لیکن اس کے 130 دن 4 مہینے 10 دن پورے ہو گئے ہیں، اس کی عدت کمپلیٹ ہو گئی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے اس کا گھر سے باہر نکلنا، وہ گھر میں ہی رہتی ہے پھر بھی اس کی عدت پوری ہو جائے گی. ایک اور مسئلہ ہے اس میں، کیونکہ یہ تو ہوتے میرے ساتھ تو روزانہ پیش آتے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. کسی کا انتقال مثال کے طور پر صبح 10 بجے ہوا، کسی شوہر کا انتقال صبح 10 بجے ہوا، تو اب اس کی عدت پوری کب ہوگی؟ 4 مہینے 10 دن گزر جانے کے بعد مغرب کے ٹائم پہ پوری ہوگی. یعنی یہاں جیسے ہم دن گنتے ہیں مغرب کے ٹائم پہ، ایسا نہیں ہے. جس ٹائم پر شوہر کا انتقال ہوا، مثال کے طور پر 9:55 پر شوہر کا انتقال ہوا، 4 مہینے 10 دن جیسے ہی گزرے اور 9:55 ہوئی صبح کی، اس کی عدت پوری ہو گئی، کمپلیٹ ہو گئی. اب شام تک مغرب کے ٹائم تک انتظار کرنا اور راہ دیکھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس کی عدت بس اسی طریقے سے کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، یہ چند مسائل عدت کے تعلق سے تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے. انشاءاللہ آئندہ ایک اور مجلس میں عدت کے مسائل وہ لے لیں گے جو عدت کی پابندیوں کے حوالے سے ہیں، کہ بھئی عدت کی پابندیاں شریعت میں کیوں رکھی گئی ہے، اس کی حکمتیں کیا ہے، اور اسی طریقے سے کون کون سی پابندیاں کرنی ہے. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کو مکمل کریں.
اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى والمغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.